میں نے بھی آپ کی شیڈو آف سورڈ جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں, تھوڑی بورنگ سی بک ہے, بڑی بورنگ ہو جاتی ہے درمیان میں, پہلے 200 پیج تو صرف پرشیا اور اس کے روم کے اوپر ہی ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس کی ویلیڈیٹی آپ کسی مسلمان کو بتاتے ہو, ٹھیک ہے اس طرح ہوا ہے اس طرح ہوا ہے, وہ مانتے ہی نہیں ہے. نمبر ون میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ وہ کہتے نہ ہیں کہ مانے نا, ابھی نہیں مانتے نا, کچھ دیر بعد ماننا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے, پھر دوسرا جب ان کے آگے ہم بولیں گے آرکیولوجیکل, تو یہ ماننا شروع کریں گے نا, ایسے تو نہیں نا. ہم ان کے دن رات ان کے کانوں میں یہی آوازیں ڈالیں گے تو تب ان کو سمجھ آئے گی نا, پہلی دفعہ تو نہیں مان جائیں گے. لیکن وہ کہتے نہیں, میرا پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی اس سے یعنی اگر ہم یہ چیز بتا بھی دیں, آپ کے خیال میں لائک سرٹن پاپولیشن کبھی مانے گی نہیں. دیٹس مائی نمبر ون کوشچن. وہ نہ مانے نا, فرق نہیں پڑتا ہمیں ان کو یہ بات بتانی ہے جو ریشنل لوگ ہیں, ان کو سننی چاہیے یہ بات, کیونکہ وہ مانیں گے نا. یہ جاہل تو ظاہری بات ہے سب سے آخر پہ بدلتا ہے نا. یعنی اچھا نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ فراہی اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہسٹری جو ہے, جو ہسٹری ایکسیپٹیبل ہے, جو ہے وہ سچ ہے. اب اگر یا تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر آپ کاؤنٹر نیریٹو کی اوتھینٹسٹی لوگ مانے, یہ نہیں کہ چند لوگ مانے, یعنی ایسے کہ دیکھیں میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. جیسے کہ میں نے آج بات کی تھی انسکرپشنز کی. بالکل. انسکرپشن کیا ہے؟ انسکرپشن پتھر کے اوپر کھود کے لکھائی ہے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہیں. بندوں کا نام لکھا گیا کہ کون ہے یہ, کس نے لکھوایا ہے. عبداللہ حمادی ہے جی, فرض کر لینا, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے جس نے انسکرپشن لکھوائی ہے, اس نے کہیں جی مدینہ کے نارتھ میں 400 کلومیٹر دور ایک راک کے اوپر کسی کیو کے اندر یا کسی جگہ پہ لکھوائی ہے وہ انسکرپشن, اور اس نے ڈیٹ بھی لکھی ہے ساتھ. اب دیکھیں انسکرپشن جھوٹ نہیں بولتی. کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. عربی لکھے جانے کا طریقہ جو محمد کے وقت پہ تھا, یعنی 622 عیسوی میں محمد کہتے ہیں جی ہجرت کر کے مدینہ جاتا ہے. اسلامی سن کا اجرا, یعنی جس سن سے اسلامی سن شروع ہوتا ہے, تاریخ شروع ہوتی ہے لکھی جانے کی, مطلب بتاتے ہیں جس سے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ایئر, وہ 622 AD سے شروع ہوتا ہے, جس سال محمد نے ہجرت کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ 622 میں جو جو عربی کا رسم الخط تھا بیسیکلی وہ کس سے ملتا تھا؟ وہ ایتھوپین سے ملتا تھا. ارامک لینگویج سے, ایتھوپین سے, ہاں نہیں وہ سمجھ گیا, ان کی امہارک لینگویج, ان کی لینگویج, ہاں ٹھیک ہے, ان سے ملتا تھا. مگر اس کے کچھ عرصے بعد اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ سیریاک کے کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو سیریاک تھی اس کے اندر صرف 22 لیٹرز ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو کوفک اسکرپٹ ہے وہ کوفہ سٹی میں بنا. جی. کوفہ سٹی جو ہے وہ منسوب اس سے کیا جاتا ہے کہ کوفہ سٹی کو پرومیننس دی تھی علی نے, کیونکہ علی رہتا تھا, علی نے خلافت کا سینٹر مدینے کے بجائے کوفے کو بنایا تھا. غالب بھائی یہ بھی بڑی انپورٹنٹ چیز ہے کہ مجھے تو آج تک کبھی, جب میں مسلمان تھا تبھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ مکہ مدینہ سے اٹھ کے کوفہ کیوں چلے گئے بجائے کہ جیروسلم تو جانے اس لیے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اصل میں یہی تو باتیں ہیں نا, پھر میں تو ان کے اوپر باتیں بناتا ہوں نا اس کے اوپر, اور جو مجھے لگتی ہیں باتیں وہ یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عثمان قتل ہو گیا تھا ادھر, ہاں جی, یہاں تو یہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ یہ مجھے قتل کریں گے, یہاں اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے عثمان کو قتل کرایا, اب ادھر نہیں میں رہ سکتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان کو قتل کرانے والا علی تھا اصل میں. اچھا ٹھیک ہے, بٹوین دا لائنز پڑھیں تو یہی نظر آتا ہے. شیعوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے, یہ کہتے ہیں حسین تو مظلوم تھا تو عثمان مظلوم نہیں تھا کیونکہ وہ آل امیہ سے تھا. بس مسئلہ یہ ہے, وہ اب ایک علیحدہ بحث ہے, اس میں نہیں پڑھتا میں. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک شہر تھا اس کا کیا نام ہے یار, کوفے کے قریب ہی ایک شہر ہے چھوٹا سا, آج وہ شہر ہے پراپر نجف, وہاں پہ نہیں میں نام بھول گیا ہوں, غلط بتاؤں گا اس لیے فائدہ نہیں ہے, نام نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, پراپر جب میں اس پہ ویڈیوز بناؤں گا پھر کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں ساری بات. وہ شہر جو تھا نا اسلام سے پہلے یہودی اسکالرشپ کا سینٹر تھا. بالکل. اور وہاں پہ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہاں پہ وہ اپنی حدیثیں لکھ رہے تھے. بالکل. اور اس شہر میں جو اسکرپٹ یوز ہوتا تھا وہی شامی اسکرپٹ یوز ہوتا تھا, جس کے 22 لیٹرز تھے اور نقطے نہیں ہوتے تھے. کوفک اسکرپٹ بیسیکلی اسی اسکرپٹ کی ایکسٹینشن ہے. اچھا سمجھ گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلا ایتھوپین اسکرپٹ ہے, دوسرا یہ کوفک اسکرپٹ ہے,
تیسرا وہ کوفی اسکرپٹ ہے جس میں بے اور تے کے نقطے آگے، سواد اور زواد میں نقطے آگے، کاف کے نقطے آگے، فے کے نقطے آگے، سے کے نقطے آگے. اچھا لیٹرز ہو گئے زیادہ. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو بے اور سے کے درمیان فرق کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، اندازے سے پڑھتے تھے. جس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ورڈ کیا ہے وہ پڑھتا تھا، ورنہ وہ ادھر کوئی بسالت کو کوئی ببالت بھی پڑھ سکتا تھا، کیونکہ اس کو پتا ہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے، نقطے ہے ہی نہیں ہے، کہاں سے کرے گا وہ گیس. تو یہ تھا کوفک اسکرپٹ. اب کوفک اسکرپٹ کے بعد نقطے لگے، نقطے نہیں، میرے خیال ہے کوفی میں نقطے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے. مگر اب بھی مسئلہ تھا، کیونکہ ادھر تو زبر اور زیر کے اوپر ہی لفظ کا مطلب عربی میں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اب آیا حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف نے آ کے لگا دی ہے قرآن پہ اعراب. جی ٹھیک ہے جی. اسکرپٹ کی کتنی چینجز ہوئی ہیں؟ پہلا ایتھوپین، دوسرا سیریاک، تیسرا سیریاک نقطوں والا، چوتھا حجازی جس کے اندر نقطے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سب ڈیٹ ہو سکتا ہے، یہ ڈیٹ ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایگزیکٹلی ان کو پتا ہے کہ کب نقطے لگے، کب نقطے نہیں لگے، کب یہ ایتھوپین اسکرپٹ میں لکھ رہے تھے انسکرپشنز، کب یہ دوسرے میں لکھنا شروع ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی یہ انسکرپشنز ہیں، جو انسکرپشنز ہیں عرب دنیا میں قرآن کی آیتوں کی، جو حاجی لکھتے تھے، جو حج کرنے جاتے تھے، وہ جاتے تھے پترا حج کرنے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی آیتیں مختلف جگہوں پہ غاروں میں لکھتے تھے، اور تقریباً 100 سے زیادہ جگہوں پہ یہ انسکرپشنز آج بھی صحیح سلامت ہیں. غالب بھائی وہ انسکرپشن تھی وہ ایتھیوپین تھی کہ سیریاک؟ دیکھیں پہلی صدی کے اندر ساری ایتھوپین اور سیریاک ملتی ہیں پہلی صدی کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پہلی صدی کے اندر محمد کا نام اینڈ پہ آنا شروع ہوتا ہے. جی 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 جی. پہلے وہ موسیٰ کی لکھ رہے ہیں انسکرپشنز اور عیسیٰ کی لکھ رہے ہیں، محمد کا نام ہی کہیں نہیں ہے. پھر جب اینڈ پہ نام آنا شروع ہوتا ہے تو خدا کہا جاتا ہے کہ، بلکہ شروع میں وہ اس طرح کی بھی انسکرپشنز لکھ رہے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، جو کہ بائبل کی ہے. جی. اور اس کے اندر مگر ایک چیز پرومیننٹ تھی کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. غالب بھائی اب اس میں ڈیولز ایڈوکیٹ میں بنتا ہوں ایز اے مسلم. میں کہوں گا ہمیں کیا پتا ہے قرآن کی انسکرپشن ہے کہ نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں. کیونکہ آیتیں قرآن والی ہیں نا، کیونکہ آیتیں قرآن والی ہیں نا، آج بھی وہ آیتیں قرآن میں، اس لیے وہ کہیں گے کہ وہ تو قرآن میں پیچھے پکڑا لائک سٹوری لی گئی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ قرآن کی آیتیں لکھ رہے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں غیر مسلموں کے پاس پہلے سے تھی آپ سے. کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تیز قسم کے لوگ ہیں جو اب جن کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اب جب وہ گیلن کی پڑھتے ہیں کہ گیلن کی سٹوریز کاپیڈ ایگزیکٹلی، اگر ہم ذوالقرنین کی دیکھیں، وہ جو وہ ناسٹک کرسچینٹی سے، تو وہ کہیں گے ہاں وہ چیزیں تھیں وہ قرآن میں. یہ جتنی بھی انسکرپشنز ہیں یہ محمد سے 90 سال بعد ملنا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی انسکرپشنز ہیں محمد سے 90 سال بعد ملنا شروع ہوتی ہیں. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 90 سال بعد یہ سارا علاقہ اسلامی تاریخ کے مطابق فتح ہو چکا تھا. ایون کہ آپ کے پاس ترکی تک علاقہ فتح ہو چکا تھا، آپ کے پاس ایسٹ میں فارس فتح ہو چکا تھا، 712 میں تو محمد بن قاسم سندھ بھی پہنچ چکا تھا. جی جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو انسکرپشنز وہاں پہ لکھی مل رہی ہیں ان میں محمد کا نام ہی نہیں ہے. تو غالباً جو ابھی انسکرپشن ملی ہیں ان کو پریزرو یہ جارڈینین گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو. ہاں وہ کر رہی ہے نا، کر رہی ہے. نمبر 1. اچھا تو یہ تو پھر وہ اپنے لیے وہ کھول رہے ہیں، کر رہے ہیں نا. مطلب ایون کہ اگر آپ ڈوم آف راک کو دیکھیں نا، ڈوم آف راک پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں. ہاں. اوپر ایک آیت لکھی ہے، درمیان میں کچھ ایسا ٹیکسٹ ہے جو کہ قرآن میں ہے ہی نہیں، اس کے بعد ایون ایسا ٹیکسٹ ہے جو کہ پھر قرآن میں ہے. تو اب ایک مجھے بات بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک شاعری لکھیں جس کے سارے قافیے ردیف آپس میں ملتے ہیں، جس کی پروز جو ہے ملتی ہے آپس میں، اور درمیان میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے اور وہ ڈوم آف راک پہ لکھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت قرآن میں تھی، آپ نے نکلوا دی. لاجیکل ایویڈنس کہتا ہے یہ، لیکن لیٹس سے اگر میں مسلم ہوں، میں کہوں گا نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا. وہ تو ظاہری بات ہے مسلم پھر یہ باتیں کہتے ہی رہیں گے نا. مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے قرآن میں تحریف کر دی؟ قرآن کی ایک سورت ادھر لکھ رہے ہیں اور سورت میں
3-4 آیتیں علیحدہ سے ڈلی ہوئی ہیں. دیکھیں امیوں کے اوپر قرآن میں تحریف کا تو کسی نے بھی الزام نہیں لگایا. لیکن غالب بھائی یہ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسکالر جو مسلم اسکالر جیسا غامدی ہو گیا جو آج کل کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے؟ یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اس ٹائم, یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. دیکھیں عام آدمیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. جو واقعی کوئی مسلمان اسکالر کوئی آکسفورڈ میں بیٹھا ہے جو کوئی اسلام پہ بلیو بھی کرتا ہے اور وہ اس ٹائم ریسرچ کر رہا ہے, وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں سارے. یاسر قاضی کیوں پاگل ہوا ہے؟ یاسر قاضی کو پتا ہے ابھی اگلا بم یہ پھٹنے والا ہے. نہیں مجھے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یاسر قاضی نے پری ایمپٹ کیا ہے, اس نے بجائے کہ وہ تو بات میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یاسر قاضی نے پری ایمپٹ کیا. اس کو پتا کہ اس سے اگلے اتنی باتیں کھلنی ہیں کہ ہم اب اس بات کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں, میں آج آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, اگلے 5 سے 7 سال میں اسلامی دنیا الٹنے والی ہے. غالب بھائی میں خود یہ بات مانتا ہوں, میں تو بس یہ سوچتا ہوں کہ لائک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ ہمیں پوائنٹ, کیونکہ میں یہ پوائنٹ کئی اپنے اچھے جو ہیں مسلمان, میرے ایک دوست سے گپ شپ بھی چل رہی ہے جو کہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتے ہیں, میں اس کے سامنے باتیں پیش بھی کر چکا, لیکن وہ میری بات کو نیگیٹ کرتا ہے جسٹ بائی سیئنگ کہ دس از جسٹ ون انسیڈنٹ. دس از جسٹ ون انسیڈنٹ نہیں ہے نا. دیکھیں ڈین گبسن نے پہلے کہا تھا کہ پیٹرا, ہاں اب یہ انسکرپشنز علیحدہ, اس نے انسکرپشنز کی کہیں بات ہی نہیں کی. اب یہ انسکرپشنز بھی یہی ثابت کر رہے ہیں پیٹرا. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ انسکرپشنز کب ڈسکور ہوئی ہیں؟ سر یہ پچھلے 5 سال کے دوران ہوا ہے سب کچھ. اور یہ کس نے ڈسکور بالکل ریسنٹ. یہ دیکھیں, یہ ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا ہوں, کراس روڈز آف اسلام. یہ لکھی ہے یہودا نیوو نے. یہودا نیوو جو ہے تل اویو یونیورسٹی میں جو ہے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ رہ چکا ہے, اور جارڈن کے اندر بھی آرکیولوجی میں اس نے بڑا کام کیا اس بندے نے. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن یہ کتاب چھاپ چکا ہے نا وہ یہودا نیوو جو ہے. میں اس کو دیکھوں گا Amazon پہ سرچ کر کے. دیکھیں یہ ضرور اس کتاب کو بھی آپ پڑھیں. میں نے پڑھنی شروع کی ہے, اگر آپ پڑھیں گے تو پھر مزہ آئے گا, آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, میں پڑھوں. یہ جو چیز ہے آپ دیکھیں, یہ انسکرپشنز کی بیس پہ تو کچھ اور ہی ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ اور ان انسکرپشنز کے اندر ہی نظر آ رہا ہے کہ قرآن بھی ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. غالب بھائی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ تو اب پورا اس کو کھول دیں, ہمیں لائک آرکیولوجسٹ کو بھیجیں جو کہ راکس کو نہیں وہ کرنے نہیں نہ دیتے پھر ایک حد سے زیادہ. ان کو بھی مصیبت پڑتی ہے نا جارڈینین گورنمنٹ کو, ان کے ملا ان کے پیچھے پڑ جائیں گے پھر. لیکن لائک جارڈن تو مجھے بڑا لبرل قسم کا لگتا ہے ملک, وہ یعنی کوئین رانیا اور پتہ نہیں کتنا لبرل ہے, لیکن لائک پھر بھی وہ لبرل تو ہے باقیوں سے. نہیں اب وی ہیو ٹو اوپن اٹ اپ, ہمیں چاہیے کہ لائک اگر اس کا مطلب میں اس پہ ویڈیوز بناؤں گا نا, میں نے سوچا نہیں بالے بھائی بناجوری میں کہہ رہا ہوں اگر جارڈن میں اس کا مطلب ہے کہ وہ اسرائیل میں بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ جیروسلم اسرائیل میں بھی ہے نا. ایون کہ غزہ جو ہے, غزہ محمد نے ہمسیلف غزہ پہ اٹیک کیا تھا. ہسٹوریکل جو دوسروں نے ہسٹری لکھی ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ محمد نے غزہ پہ اٹیک کیا تھا. لگا لیں باپ. تو اگر انہوں نے محمد نے اٹیک کیا تو پھر پہلی بات ہے ہمیں محمد کا نام 100 سال بعد ملتا ہے, تو محمد نے پھر کیسے اٹیک کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ محمد 100 سال تک وہ جو کہتے ہیں ایگزیکٹلی ڈیٹ اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. وہ میں نے آج یہ بھی بات کی ہے نا کہ میں یہ بھی پن پوائنٹ آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ اصل محمد تھا کون. اچھا چلیں, یہ غالب بھائی آپ کی باتیں بڑی وہ ہیں, میں کہتا ہوں تھاٹ پرووکنگ ہیں, اور وہ ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جسے وہ انگریزی کا لفظ ہے کہ بڑی یعنی لوگوں کے ایک دم دماغ کھولنے والی ہیں. تو میں ابھی شروع کروں گا نا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا دیکھیں سب کچھ یہ کر چکے ہیں پہلے, انگلش میں سب کچھ ہو چکا ہے. میرا کام ہے اب اس کو اردو میں کرنا. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ دے رہا ہوں, ظاہری بات ہے لوگوں نے باتیں پہلے کی ہیں, اس کو اردو میں کرنا ہے میں نے بس. اب یہ میں نے اب یہ کام شروع کرنا ہے, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرسچینٹی کی ڈیفیٹ تب ہوئی جب ایک اپوزٹ نیریٹو ان کے پاس تھا کہ بھائی جیزس ایگزسٹ نہیں کرتا, بھائی کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے. پہلی سینچری میں جو گاسپلز تھے وہ موجود نہیں تھے, 90 کے بعد گاسپلز آنے شروع ہوئے, اور گاسپلز ایسے تھے کہ وہ آج کے گاسپل سے ڈفرینٹ تھے. تو یہ چیزیں اصل میں کرسچینٹی کی جو کمر توڑی ہے نا پراپر, وہ ہسٹری نے توڑی ہے, اور وہ جرمن ہسٹورین سے توڑی ہے. جرمن ہسٹورین سے توڑی ہے, جو کہ جرمن ہسٹورین ہیں خبیث سارے. ایک بندہ ہے اس کا نام ہے الکا انسٹاٹ. اچھا, وہ میں اس کے ریسرچ پیپرز کا ریفرنس بار بار آتا ہے, وہ میں اس کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کے ریسرچ پیپر مجھے کہیں مل جائیں آن لائن. مل جائیں گے, مگر کیا پتا وہ جرمن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا, لیکن لائک مل جائیں گے وہ الکا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لائک کرسچینٹی کو انہوں نے کر دیا, اسلام کا بہت ضروری ہے یہ کرنا, بہت میرے خیال میں ہمیں ہے نا. یہ تب بھی مانیں گے نا. یہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاریخ ہمارے پاس لکھی ہے نا وہ 100% فلالیس ہے. جب ان کو پتہ لگے گا نا, دیکھیں
مسلمان ایون کے اس بات پہ آ گئے ہیں کہ حدیث کو نہیں مانتے ٹھیک، تاریخ کو یہ کہتے ہیں جھوٹی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ سچی تاریخ پھر ان کو آرکیالوجی سے دکھانی پڑے گی نا، جو جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، وہ جب آئے گی سامنے تو یہ پھر صحیح طرح سے اسلام. لیکن غالب بھائی اس میں مجھے ایک چھوٹا سا مسئلہ لگتا ہے، مجھے چھوٹا سا مسئلہ یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ بھئی گوروں نے کیا، ہم اپنی جو ہماری ہسٹری ہم اس کو، میں پتہ ہے یہ بڑا نائیو سا کامنٹ ہے مگر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا. یہ جتنے مولوی ٹریڈیشنل مولوی آپ کو نظر آتے ہیں سارے فارغ ہو جائیں گے. اچھا پھر تو کرے گا، دیکھیں ٹریڈیشنل مولوی فارغ ہو جائیں گے، یہ غامدی ٹائپ کے لوگ بچیں گے، یاسر قاضی ٹائپ کے، کیونکہ دوسرا مولوی انگیج ہی نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں آرکیالوجی کیا، اس نے تو بھائی بخاری شخاری سے بعد کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ اصول حدیث ہی پوری زندگی منہ مارتا رہا ہے، اس کو کیا پتا کیا ہے اصل ہسٹری ہے، اس کو پتہ ہی نہیں آرکیالوجی کے ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کیسے کرنی ہے، ایون کہ کسی کو کنونس کیسے کرنا ہے. یہ جو بھی پڑھا لکھا مسلمان ہوگا یہ کم از کم ان ٹریڈیشنل مولویوں کی گرفت سے آزاد ہونے والے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. اچھا میرا یہ کہ لیکن غامدی بھی ایسی باتیں کرتا ہے جس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. غامدی بھی میں نہیں سمجھتا کہ غامدی اس بات کو کاؤنٹر وداؤٹ اینی، بلے غامدی کو بھی کوئی 6 مہینے لگانے پڑیں گے پھر وہ شاید ان باتوں کے کوئی نیریٹو ایجاد کرے ان کے خلاف. ٹھیک ہے، ابھی تو غامدی بھی ابھی تو نہیں ہے اس قابل کے دے سکے. یاسر قاضی کا مجھے نہیں پتا، کیوں میں سمجھتا ہوں کہ یاسر قاضی جو آپ بات کر رہے ہیں نا پریمپٹ کرنے والی، میں اس دن بھی کر رہا تھا ایک دوست سے کہ اس نے پریمپٹ کیا اصل میں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آگے پنڈورا باکس کیا کھلنے والا. نہیں بیسیکلی فرق وجہ پتا ہے کہ یاسر قاضی کا میں کیوں سمجھتا ہوں کہ وہ پریمپٹ کرے، کیونکہ ایک لاجیکل بندہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے الازہر سے بھی پڑھا ہوا ہے یا مدینہ سے پڑھا ہے، پھر اس نے آکسفورڈ ییل آ کے پڑھا ہے یا ہارورڈ میں، تو لائک اس کو پتا ہے کہ ویسٹرن جو تھاٹ پروسیس کیا ہے اور اس کے مطابق یہ فلاز، لائک اگر میں بھی اس میں کروں تو مجھے بھی سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اب یہ ہونے والا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لائک کیونکہ ہمارے پاس کیا اس کے کاؤنٹر نیریٹو اس کو پتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو لائک آئی تھنک اٹس اے رائٹنگ آن دی وال ٹو بی فرینک. لائک ہاں وہ اس کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، اس کو 100% پتا ہے کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ظاہری بات ہے اس کی فیلڈ ہی ہے، ہم سے زیادہ دیکھ رہا ہے وہ اس وقت، اس کو پتا ہے کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. سمجھ آنے ہو سکتا ہے یہ کتابوں کے جن کے ہم نام لیتے ہیں وہ ساری پڑھ بھی چکا ہو ابھی تک. نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس طرح کے لوگ پھر مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. نہیں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان رہے گا. ہاں وہ مسلمان اپنے آپ کو کہے گا ضرور، مگر اب وہ آپ اگر یہ سمجھیں، وہ ظاہری بات ہے وہ اپنا اسلام ری انوینٹ کرے گا دوبارہ سے. اگر وہ بلیو کرنا چاہتا ہے اور وہ کنونس ہے کہ بھائی میں نے اسلام کے سرکل سے باہر نہیں نکلنا، تو پھر وہ ری انوینٹ کرے گا، وہ ایک نیا ایکسپلینیشن نکالے گا ساری چیزوں. ٹھیک ہے، غالب آنے والے کچھ سالوں میں قرآنی اسلام کے لیے نا اسپیس بڑھنے والا ہے ان چیزوں. میں تو کہتا ہوں بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ ہم یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کبھی سوچیں ہم جب بچے تھے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ جو بھی بچے تھے تھوڑے کچھ کئی سال پہلے کے 2 ڈیکیڈز پہلے کی بات ہے، 2 ڈیکیڈز پہلے کی بات، تو تب حدیثیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی. ہاں سمجھ آئی؟ بڑے جی نہیں مگر پرویزی تو تب بھی تھے نا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مولانا پرویز اگر آج کے دور میں ہوتا نا تو میں کہتا ہوں وہ مزہ آنا تھا نا، اوئے ہوئے علامہ پرویز اگر آج ہوتا، میں کہتا ہوں کہ پھٹے چک دینے تھے اس نے. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل میں وہ خود حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا نا سامنے. جو لوگ اس کی محفلوں میں بیٹھتے رہے ہیں، میری ان لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے، ایسے بھی ہیں ہمارے دوست جو کہ اس کی محفلوں میں وہ تو حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا، سیدھا مذاق اڑاتا تھا حدیثوں کا. تو وہ اگر یوٹیوب پہ کہیں چڑھا ہوتا آج تو اسلام کی ایسی کی تیسی ویسے ہی ہو جانی تھی. ظاہری بات ہے کہ یہ تو شکر کریں پرویز جو ہے اس وقت سے پہلے مر گیا، نہیں کیا کرتا. نہیں یہ تو ہے، لیکن غالب بھائی ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا پوائنٹ جو یہ تھا، یہ تو چلیں میں اینڈ میں کہنا چاہتا. ہمارے وہ جو ایک شیعہ بھائی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے، وہ کہتے تھے کہ شیعہ ہسٹری کے اوپر کرو اور اس کو آپ دیکھو. تو یار وہ اتنی ڈیفرنٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کو ان کی جو پہلی کتاب ہے ڈیفرنٹ ہے ہی نہیں ہے، ایسی باتیں ان کی پہلی کتاب تو ایون بخاری کے بعد آئی ہے. ان کی جو پہلی کتاب ہے وہ بخاری کے بعد آئی ہے. ان سے کہیں جا کے ذرا پڑھیں وہ کس. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا سسٹم اتنا ہی اچھا ہے، جو ابھی ایران کے اندر سروے ہوا ہے کہ ایران میں 40% مسلمان شیعہ رہ گئے جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، 60% چھوڑ چکے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ ویسے بھی میں ایک بات بتاتا ہوں نا، میجر پوائنٹس پہ ان کا ایگریمنٹ ہے، اسی لیے تو یہ ان کو مسلمان مانتے ہیں اور وہ ان کو مسلمان مانتے ہیں. ٹھیک ہے، شیعوں کا نیریٹو کو خاص ڈیفرنٹ تو نہیں ہے.
وہ کیوں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں, کیونکہ میرے دوست رہ چکے, میں ان کی محفلوں میں جا چکے, وہ کہتے ہیں تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو, سنیوں کو بولتے تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو. وہ کہتے رہے نا, فرق نہیں پڑتا اس سے نا. ہاں مجھے تو اس میں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے, نہج البلاغہ جیسی گھٹیا کتاب بھی کوئی نہیں ہے, اب ان کو لگے گی تکلیف بڑی ہوگی. مساجنسٹ قسم کی کتاب ہے, میں نے ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کی, میں مطلب غلیظ کتاب ہے, 15-20 صفحے پڑھے ہوں گے, اس کے بعد میں نے کہا لعنت پہ یہ غلاظت پڑھنی ہے. عورتوں کے بارے میں اس کے اتنے گھٹیا ویوز ہیں علی کے کہ میں آپ کو کیا غالب بھائی, میرے خیال میں ہمیں یہ نیریٹو, مجھے نہیں پتا آپ کا نہیں, لیکن مجھے کرنا چاہتا نا, میں جو چیزیں پڑھ رہا ہوں میں ان کو چھوڑ کے اب نہج البلاغہ بالکل میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں, میں تو نہیں ایکس شیعہ, اس سے مجھے تو لیکن جو ایکس شیعہ بھائی ہیں ان کو ضرور ایک یہ نیریٹو لے کر آنا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اصل ایکس مسلم میں اکثر سنیوں سے آ رہا ہے. ایکس مسلم کا جو ہے نا ایک بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. اب میں ایک بات کروں گا تو پھر ان کو لگے گی, یہ جب ایتھیسٹ ہو بھی جاتے ہیں نا تو یہ شیعہ اسلام کو پھر بھی کرٹیسائز نہیں کرتے, یہ پھر بھی دیوبندیوں کی کتابوں کو اور یہ حدیثوں کو بخاری کے اندر کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. بھائی تم نہج البلاغہ بھی اٹھاؤ نا, ابھی تک میں کوئی شیعہ ایتھیسٹ نہیں دیکھا, ایکس مسلم نہیں دیکھا جس نے اٹھایا ہو بھائی بتاؤ علی کے یہ نہج البلاغہ میں علی یہ کہہ رہا ہے, جو ان کی تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں کیا کہہ رہا ہے, یہ کبھی بھی نہیں بتاتے. تو یہ ایشو ہے نا بہت بڑا, ایسا نہیں ہے کہ ایشو نہیں ہے ان کی کتابوں میں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرتے ہی نہیں ہے بات اس کے خلاف, وہ سمجھتے ہیں وہ جی. پھر دوسری بات ہے کہ انڈوکٹرینیشن کو اتنی سخت کر دی ہوئی ہے اس بات کی, وہ جی حسین مظلوم تھا, وہ جی حسین کو سپورٹ کرنا اس بات کا کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا, کوئی ظلم کے کیا ظلم کے خلاف آواز, آپ 4 دن ماتم کر کے حسین کا ظلم کے خلاف کیا آواز اٹھتی ہے, تم اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو, کون سے ظالم کو جا کے پیٹ رہے ہو. اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہسٹری, اگر تم اتنے ظلم کے خلاف ہو, اور یہ میں ایک فیکچوئل بات ان کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایران کے اندر آپ کی حکومت ہے, تم بہائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. بہائی بیچارے, میں بہائیوں سے ملا امریکہ میں, وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے ایران میں. کیا زیادتی, مجھے بتاؤ, اگر اتنا اچھا سسٹم تھا تو پھر ابھی یہ تھوڑے دنوں پہلے انہوں نے ایک ایتھیسٹ کو پھانسی دی ہے بھائی. نہیں, وہ ریسلر تھا اور وہ ریناؤنڈ ریسلر, اور اس کو انہوں نے پھانسی دی, اس کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں تھا, یعنی اس کا کوئی کیس اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, اس کو پھانسی دے دی. اور ایسے ہزاروں لوگ مارے, اس کے اوپر کیوں نہیں پھر بات کرتے. اور اگر وہ اتنی اچھے ہیں تو پھر ان کی منورٹی, یعنی ان کے ہمارے پاکستان کے جو ہیں لوگ اور انڈیا میں جو ہیں ان کی بڑی ایسوسیشن ہے ایران کے ساتھ, لیکن ایران کے اندر تو میں آج تک کبھی کسی ایک سے نہیں ملا, شاید ہوں گے وہاں پہ سپورٹ, لیکن ایٹ لیسٹ میری تو ملاقات ہے, میں دنیا میں گھوما ہوں ادھر ادھر, کہ جو ایک ان کو پسند کوئی کرتا ہو. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں, تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.